اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن ریڈ لائن عبور کرنے پر کارروائی ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو خبردار کر دیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام، سلامتی اور قومی سیکیورٹی جیسے معاملات پر احتیاط ضروری ہے۔ پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر غیر ذمہ دارانہ تبصرے مناسب نہیں ہیں۔ ویوز کے لیے ممالک کے تعلقات پر منفی ویلاگز بنانا اور سنسنی پھیلانا ملک کی خدمت نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان ایران امریکہ تنازع میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم مختلف ممالک سے رابطوں میں ہیں۔ پاکستان میں توانائی بحران کا خدشہ ختم، پیٹرول سے بھرے جہاز پورٹ قاسم پہنچنا شروع ہو گئے۔ خلیجی ممالک سے خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات لے کر آنے والے تیل بردار جہازوں کی ہنگامی بنیادوں پر برتھنگ جاری ہے۔ پورٹ حکام کے مطابق 25 کروڑ لیٹر پیٹرول سے لدے جہاز پورٹ قاسم پہنچ گئے ہیں۔ ایک جہاز سے 37,000 ٹن پیٹرول کی منتقلی مکمل کر لی گئی۔ ایک اور جہاز سے 50,000 ٹن پیٹرول کی ترسیل کا عمل جاری ہے، جبکہ 55,000 ٹن پیٹرول لے کر آنے والا ایک اور جہاز 12 مارچ کو پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوگا۔ 13 مارچ کو پہنچنے والا جہاز 34,000 ٹن پیٹرول اتارے گا۔ تعلیمی اداروں میں 16 مارچ سے 31 مارچ تک سپرنگ تعطیلات ہوں گی۔ کالجز اور یونیورسٹیوں میں 100% آن لائن کلاسز کا انتظام کیا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی دفاتر میں 50% ملازمین کے لیے باری باری ورک فرام ہوم نافذ کیا جائے گا۔ سرکاری گاڑیوں کے لیے پیٹرول کی فراہمی 2 ماہ کے لیے 50% کم کر دی گئی، جبکہ وفاقی اور صوبائی اداروں کی 60% گاڑیاں اس دوران بند رکھی جائیں گی۔ ملک بھر میں کفایت جاری اور ایندھن بچاؤ اقدامات کے فوری نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کابینہ کے ارکان، وزرائے مملکت اور مشیروں نے 2 ماہ کی تنخواہ اور مراد رضاکارانہ طور پر چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں اور مراد میں 25% کمی کی جائے گی۔ وزراء افسران کے غیر ضروری بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تمام سرکاری وفود اب لازمی طور پر اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ نجی شعبے کو بھی 50% ملازمین کے لیے ورک فرام ہوم اور 4 روزہ ورک ویک اپنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اقدامات بینکنگ، صنعتی اور زرعی شعبوں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ بچت اور کفایت جاری مہم کے تحت ٹریفک پولیس کو رکشہ اور موٹر سائیکل کے چالان عید تک نہ کرنے کا حکم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے بھی نئے ضوابط نافذ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں بتانا ہے کہ ذرائع کے مطابق اگر پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا تو چیف ٹریفک آفیسر سمیت پوری فورس موٹر سائیکل استعمال کرے گی۔ دوسری جانب حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق اب شادی یا کسی بھی تقریب میں 1 ڈش کی پابندی لازمی ہوگی، جبکہ مہمانوں کی تعداد 200 تک محدود کر دی گئی ہے۔ تقریبات کو مقررہ وقت پر ختم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا جنگ کے آغاز کے بعد تہران پر سب سے بڑا حملہ، رسالت اسکوائر کے قریب حملے میں 40 افراد شہید ہو گئے۔ ایران کا بھی حملوں کی نئی لہر شروع کرنے کا اعلان، اب تک اموات 1300 سے زیادہ ہو گئیں۔ امریکی صدر کے ایران سے جنگ کے خاتمے کے بیان پر پاسداران انقلاب نے کہا کہ جنگ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ امریکہ سے مذاکرات کا امکان ختم، جنگ بندی کے خواہشمند نہیں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 2 ٹوک موقف دے دیا۔ ٹرمپ کا ایران کے اسکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گراہم نے سعودی عرب کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ میں نہ کودنے پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ امریکی صدر نے خبردار کیا ہے کہ ایران نے تیل کی ترسیل روکنے کی کوشش کی تو 20 گنا سخت جواب دیں گے، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت صرف اس ملک کو دی جائے گی جو امریکہ اور اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کرے گا۔ امریکہ کے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کے لیے کچھ ممالک سے پابندیاں اٹھانے پر غور۔ ترکیہ کے صدر اردوان ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں پر برہم ہو گئے۔ اردوان نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ترک فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کا کوئی جواز نہیں بنتا اور خطے کے ممالک پر حملے کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں، اہم پوسٹیں اور مراکز تباہ کر دیے۔ امریکہ نے بھی افغانستان کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا۔ امریکہ نے افغان طالبان حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے افغانستان کو ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ افغان حکومت اب بھی پالیسی میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقے استعمال کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ طالبان حکومت ڈینس کوئل اور محمود حبیبی سمیت افغانستان میں قید تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ امریکہ اپنے شہریوں کی رہائی کے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ دوسری جانب پاک فوج نے ارندو اور کرم سیکٹر میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کی اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا۔
مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے باعث تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک نے یومیہ تیل پیداوار میں نمایاں کمی کر دی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق تیل پیدا کرنے والے بڑے ملک سعودی عرب نے یومیہ تیل پیداوار میں 20 سے 25 لاکھ بیرل تک کمی کی ہے۔ عرب امارات نے 5 سے 8 لاکھ بیرل یومیہ، کویت نے 5 لاکھ بیرل اور عراق نے 29 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں مزید اضافے کی خبروں پر اہم وضاحت بھی آ گئی۔ ترجمان اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان اوگرا نے واضح کیا کہ اوگرا کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 73 روپے 40 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 84 روپے 95 پیسے اضافے کی کوئی سمری وزیر اعظم آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام اس طرح کی غیر مصدقہ اطلاعات پر کان نہ دھریں۔ جنگ جلد ختم ہونے کے امکان پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کی تیزی لوٹ آئی۔ شدید مندی کے بعد اسٹاک مارکیٹ سنبھل گئی۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے، جس پر دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی دیکھی گئی۔ تیل کی قیمت 9% تک گر گئی۔ پاکستان سمیت دنیا کی مختلف اسٹاک مارکیٹس میں بھی مثبت تیزی دیکھنے میں آئی۔ کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ دن کے اختتام پر KSE 100 انڈیکس 9696 پوائنٹس بڑھ کر 1,56,177 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مختلف شعبوں میں خریداری کا رجحان نمایاں رہا۔ پاکستان میں 5G انٹرنیٹ سروس کے لیے اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل ہو گیا۔ چیئرمین PTI کے مطابق اس نیلامی سے کل $507 ملین حاصل ہوئے۔ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے رائٹ آف وے کے چارجز ختم کر دیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ آج پوری دنیا نے پاکستان میں 5G اسپیکٹرم کی شفاف بولی کا عمل دیکھا ہے۔ T20 ورلڈ کپ ٹرافی مندر لے جانے پر جے شاہ سمیت بھارتی کوچ اور کپتان پر شدید تنقید۔ 1983 کا ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے رکن اور ممبر لوک سبھا کیرتی آزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ اگر ٹرافی مسجد اور گرجا گھر نہیں جا سکتی تو مندر کیوں لے جائی گئی؟ محمد سراج ورلڈ کپ ٹرافی مسجد نہیں لے جا سکتے تو ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ ٹرافی 140 کروڑ بھارتیوں کی ہے، کسی ایک مذہب کی نہیں ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ICC کے چیئرمین ٹرافی کے ساتھ مندر کس حیثیت میں گئے؟